ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ، برات کا اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براءت کا اعلان ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن سے تم نے عہد کیا، من المشرکین، مشرکین میں سے، مشرکین میں سے جن سے تم نے عہد کیا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سے برات کا اعلان ہے۔ یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے، اس سورت کا ایک تو نام ہے سورہ توبہ، اور توبہ اس مناسبت سے ہے کہ کچھ صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ براءت، اور براءت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی معاہدہ، کوئی تعلق کسی کے ساتھ ہے تو اس تعلق اور اس معاہدے کا خاتمہ۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس سے اب بری ہیں، وہ ختم ہے، ہماری طرف سے اس کے خاتمے کا اعلان ہے۔ تو اس سورت کا ایک نام سورہ براءت بھی ہے، اور اس کی ابتدائی آیات میں براءت سے متعلق احکام اور واقعات ہیں، اور اس کی اختتامی آیات میں توبہ سے متعلق واقعات اور اس کا تذکرہ ہے۔ یہ سورت جو ہے، اور خاص طور پر اس کی ابتدائی آیات کافی اہم ہے۔ یہ جب مکہ فتح ہوا ہے، یہ اس کے بعد، فوری بعد ہی نازل ہونے والی آیات ہیں، اس کے قریب قریب اور اس کے بعد نازل ہونے والی یہ آیات۔ اصل میں اس طرح ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ رب العزت کا فیصلہ اور منشا یہ تھی کہ جو جزیرۃ العرب ہے، اس کو ہر قسم کے بت پرستوں، کافروں اور مشرکوں سے پاک کر دیا جائے، یہ خالصتاً اسلام کی اور مسلمانوں کی چھاؤنی اور مرکز کے طور پر قائم رہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو اس قسم کے علاقے ہوتے ہیں وہ حساس ہوتے ہیں، اور وہاں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو، جزیرۃ العرب کو، اسلام کی چھاؤنی اور مرکز بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ اس کو اسلام کا کیپٹل بھی کہہ سکتے ہیں، اسی لیے تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ یہ قیامت تک محفوظ رہیں گے، کفر و شرک کا کبھی اس پر قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوری دنیا کے اوپر دجال کی حکومت ہوگی، اس کا غلبہ ہوگا، سوائے دو شہروں کے، ایک مکۃ المکرمہ اور ایک مدینۃ المنورہ۔ فرمایا کہ اعلی انقاب المدینۃ ملائکہ، کہ مدینہ کی جو حدود ہیں اور مکہ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت اور سیکیورٹی اللہ فرشتوں کے حوالے فرما دیں گے۔ لا يدخلها الدجال، دجال ان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو چونکہ ان کو اسلام کا مرکز، کیپٹل بنانا ہے، دارالحکومت بنانا ہے، اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لی ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ جزیرۃ العرب کو اب بتوں سے اور بت پرستوں سے پاک کر دیا جائے. یہاں نہ تو کبھی بت پرستی ہو سکے اور نہ ہی کبھی کوئی یہاں پر بت پرست آ سکے یا رہ سکے. لیکن اب چونکہ موجود تھے، بہت سے لوگ موجود تھے، جو لوگ موجود تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے کچھ معاہدات بھی ہوئے تھے، اور جن کے ساتھ معاہدات تھے تو ان کو پورا کرنا بھی ضروری تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ٹائم دے دیا، کچھ ٹائم دے دیا، مہلت دے دی کہ بھئی یہ ٹائم ہے آپ کے پاس، اس ٹائم تک یا تو آپ اسلام قبول کر لیں اور یہاں رہیں، ہمیشہ رہیں، مسلمان بن جائیں، پھر تو آپ کا اپنا یہ دارالحکومت اپنی جگہ، نہیں تو آپ کوئی اور انتظام کر لیں، کہیں اور چلے جائیں. اگر آپ اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور کوئی اور انتظام بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کے ساتھ جنگ ہے، پھر آپ کے ساتھ لڑائی ہے، پھر آپ کو بزور بازو اور بزور قوت اور طاقت یہاں سے نکالا جائے گا، اور یا پھر نہیں تو آپ کو ختم کیا جائے گا. اب وہ جو ٹائم دیا گیا، مہلت دی گئی، مدت دی گئی، تو وہ 4 طرح کی تھی. ایک ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں تھا، وہ ویسے ہی وہاں رہ رہے تھے، تو ان کو ٹائم دیا گیا 4 ماہ کا کہ بھائی 4 ماہ ہیں یا اسلام قبول کر لو، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر کہیں اور چلے جاؤ، اور اگر کہیں اور بھی نہیں جاتے تو پھر اس کے بعد 4 ماہ کے بعد تم سے پھر جنگ ہے. تو ایک تو وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. دوسرے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا، ہم مل جل کر رہیں گے، آپس میں تعاون کریں گے، مدد کریں گے، معاہدہ تھا لیکن اس کی لمٹ کوئی نہیں تھی، اس کا ٹائم پیریڈ کوئی نہیں تھا. تو ان کو بھی 4 ماہ کی مدت دے دی گئی کہ بھئی اب آپ لوگوں کے لیے بھی 4 ماہ کا ٹائم ہے، لہٰذا آپ بھی 4 ماہ کے اندر 2 آپشن ہے، یا اسلام قبول کر لو یا پھر کہیں اور چلے جاؤ. تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدے تھے لیکن انہوں نے بدعہدی کی، انہوں نے معاہدے توڑ دیے. جیسے قریش صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، ان کو کہا گیا کہ تمہارے لیے اب کوئی ٹائم نہیں، حرمت والے مہینے گزرے ہیں، حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد پھر تم لوگ یہاں نظر نہ آؤ. چوتھے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا جنگ بندی کا یا کسی بھی قسم کا، اور معاہدے کا ایک وقت بھی مقرر تھا اور ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے عہد پر قائم تھے. تو ان کے لیے پھر یہ حکم تھا کہ جب تک ان کا وقت پورا نہیں ہوتا معاہدے کا اس وقت تک کہ یہاں موجود رہیں گے. لیکن جب ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تقریباً کوئی 9 ماہ باقی تھے، 2 چھوٹے قبائل تھے ان کے ساتھ، 9 ماہ کا ٹائم باقی تھا، ان کو ٹائم دیا گیا کہ اس 9 ماہ تک کے لیے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ قائم ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، اس دوران یا اسلام قبول کر لیں اور یا پھر نہیں تو 9 ماہ کے بعد پھر آپ لوگ بھی یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس جزیرۃ العرب کو اسلام کا مرکز بنانا مقصود ہے. تو یہ ابتدائی آیات میں مدینہ منورہ جو ہے مکہ مکرمہ، اس کو اسلام کا مرکز بنانے، اسلام کا دارالخلافہ بنانے، اسلام کا کیپٹل بنانے کا کی جو جتنی ترتیب تھی وہ ان آیات میں بیان کی گئی. اچھا، یہ آیات نازل تو ہوئی تھیں فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ ہوا رمضان میں، لیکن اب ضروری تھا کہ اس کا اعلان کیا جائے کسی بڑے موقع پر، اور اعلان کیا گیا حج کے موقع پر. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے معاون کے طور پر ساتھ روانہ فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج کی حیثیت سے یہ سارے فرامین پڑھ کر مشرکین کو سنائے کہ بھئی فلاں 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 تم لوگوں کے لیے یہ ٹائم ہے، فلاں تم لوگوں کے لیے یہ ٹائم ہے، فلاں تم لوگوں کے لیے یہ ٹائم ہے، یا تو اس کے اندر اسلام قبول کر لو، نہیں تو پھر اس کے بعد تم اپنا کوئی اور انتظام کر لو.
یہ ہے خلاصہ. 4 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا کسی بھی قسم کا, وہ ویسے ہی رہ رہے تھے, ان کو 4 ماہ کا ٹائم دیا گیا. دوسرے وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن ٹائم پیریڈ کوئی نہیں تھا اس کا, ان کو بھی 4 ماہ کی مدت دی گئی. تیسرے وہ لوگ تھے معاہدے ہوئے لیکن انہوں نے بدعہدی کی, معاہدے توڑے انہوں نے, تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ اب آپ جو ہی حرمت والے مہینے گزریں آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. اور چوتھے وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدے ہوئے اور انہوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی, ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ جب تک ان کا ٹائم پورا نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک یہ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں. اس دوران خود جانا چاہیں تو ان کی مرضی. دیکھیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. براءۃ من اللہ ورسولہ. اب براءت کا ترجمہ ہوگا کہ معاہدات کے خاتمے کا اعلان. معاہدات کے خاتمے کا اعلان ہے من اللہ, اللہ کی طرف سے, ورسولہ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاہدات کے خاتمے کا اعلان ہے. الی الذین, ان لوگوں کے ساتھ, عاہدتم, جن سے تم نے معاہدے کیے, من المشرکین, مشرکین میں سے. فسیحوا, چل پھر لو, فی الارض, زمین میں, 4 اشہر, مہینے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر, زمین میں, زمین سے مراد یہ مکہ, سرزمین مکہ. چل پھر لو سرزمین مکہ میں 4 اشہر, 4 مہینے. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, انکم, کہ بے شک تم, غیر, نہیں ہو, معجزی, عاجز کر سکنے والے, اللہ, اللہ ہو. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, انکم, بے شک تم, غیر معجز اللہ, اللہ کو عاجز کر سکنے والے نہیں ہو. یعنی تم اگر اپنے طور پر کچھ پلان کرو نا کہ ہم یہاں کوئی فساد برپا کر دیں اور کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ نہ ہو سکے, تو بے فکر رہو, اللہ اس چیز کا فیصلہ فرما چکے ہیں, یہ ہو کر رہنا ہے, تمہاری یہاں ایک نہیں چلنی. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, انکم, کہ بے شک تم, غیر معجز اللہ, تم اللہ کو عاجز کر سکنے والے نہیں ہو. وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ تعالی, مخزی, رسوا کرنے والا ہے, ذلیل کرنے والا ہے, الکافرین, کافروں کو. وَأَذَان, اور اعلان ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, ورسولہ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے, الی الناس, لوگوں کی طرف, یوم الحج الاکبر, حج اکبر کے دن, حج اکبر کے دن. حج اکبر حج کو کہتے ہیں, حج اکبر حج کو کہتے ہیں. اہل عرب جو تھے عموماً عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. وہ حج کو حج اکبر کہتے تھے, اسی لیے یہاں حج اکبر سے مراد حج, حج اصغر کا لفظ آئے تو وہ عمرہ ہوتا ہے. وہ اذان, ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جمعے والے دن حج آئے تو حج اکبر ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. حج کسی دن بھی آئے وہ حج اکبر ہے, جمعے کو آئے, جمعرات کو آئے. یوم الحج الاکبر, حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ان اللہ, بے شک اللہ, بریئن, بری ہے, من المشرکین, مشرکین سے, ورسولہ, اور اللہ کا رسول. اللہ اور اللہ کا رسول ان معاہدات کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہے. فَإِن, پس اگر, تم توبہ کر لو, یعنی کفر چھوڑ دو, ایمان لے آؤ. فَإِن تم, اگر تم توبہ کر لو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے.
وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم توبہ نہ کرو اور اس بات سے منہ موڑو، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّكُمْ، کہ بے شک تم، غیر، نہیں ہو، معجزی، عاجز کر سکنے والے، اللہ کو، تم اللہ کو عاجز کر سکنے والے نہیں ہو۔ وبشر، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے، الذین کفروا، کافروں کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم، جن سے تم نے معاہدے کیے، من المشرکین، مشرکین میں سے، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، ثم، پھر، لم ينقصوا، نہیں انہوں نے کمی کی، شیئن، کسی بھی چیز کی، انہوں نے معاہدے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ولم یظاہروا، اور انہوں نے مدد بھی نہیں کی، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی اور کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی اور کی مدد بھی نہیں کی، تو فَأَتِمُّوا، تو پورا کرو، الیہم، ان کے ساتھ، عہدہم، ان کے عہدوں کو، تو جو عہد ان سے ہوئے ہیں پورے کرو، الی مدتہم، ان کی مدت تک، ان کی مقررہ مدت تک وہ معاہدے پورے کرو، یہ چوتھی آپشن تھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں، المتقین، پرہیزگاروں کو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ معاہدہ کیا ہے، وہ اپنے معاہدے پہ پورے اترے ہیں، تو جتنے وقت کا معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ وہ سارا ٹائم پورا کرو۔ فَإِذَا، پھر جب، انسلخا، ختم ہو جائیں، الاشہر الحرم، حرمت والے مہینے، اور جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا، تو پھر قتل کرو، المشرکین، مشرکوں کو، حیث، جہاں، وجدتموہم، تم ان کو پاؤ۔ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور ان کو پکڑو، واحصروہم، اور ان کو گھیرو، واحصروہم، اور ان کو گھیرو، وقعدوا، اور بیٹھو، لہم، ان کے لیے، کل مرصد، ہر گھات کی جگہ پر، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو۔ یہ وہ مشرکین تھے جن سے معاہدے ہوئے، یہ تیسری قسم نا، اور انہوں نے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ ان کو کہا گیا کہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اور ظاہر ہے کہ وہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا تھا، ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ تھا، تو محرم کا مہینہ ختم ہوتے ہی سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے تم لوگ یہ حرم چھوڑ دو۔ پھر دیکھیے، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ اگر یہ لوگ حرم چھوڑ، حدود حرم چھوڑ کے نہیں گئے، اگر یہ لوگ جزیرۃ العرب سے نہیں نکلے ہیں اب بھی، تو پھر پکڑو ان کو، پھر قتل کرو ان کو، وخذوہم، پکڑو ان کو، واحصروہم، گھیرو ان کو، واقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو۔ فَإِن، پس اگر، تابو، یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا، اور قائم کریں، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتَبُوا، اور ادا کریں، الزَّکَاةَ، زکوٰۃ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں یعنی ایمان قبول کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو،
پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی پھر انہیں کچھ نہ کہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. وَإِنْ، اور اگر، احد، کوئی، من المشرکین، مشرکین میں سے، اور اگر مشرکین میں سے کوئی، استجارک، آپ سے پناہ چاہے، آپ سے پناہ چاہے، فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دو، اس کو پناہ دے دو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یسمع، وہ سن لے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم، پھر، ابلغہ، اس کو پہنچا دو، مأمنہ، امن کی جگہ. ذالک، یہ اس لیے، بأنہم، کہ بے شک یہ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یعلمون، نہیں جانتے. یعنی ٹائم پورا ہو چکا تھا ان لوگوں کا. ایسے میں کوئی آپ کے پاس آتا ہے، جی میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ ٹائم دے دو، دے دو اس کو. اگر وہ دین سمجھنا چاہتا ہے، اسلام سمجھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، دے دو اس کو ٹائم دے دو، اس کو موقع دے دو. حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دو. امن کی جگہ، یا تو اسلام قبول کر لے گا تو اس کی امن کی جگہ یہ ہے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اس کو یہاں سے نکال دو. ذالک بأنہم، یہ اس لیے، قوم لا یعلمون، یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے اور کچھ کسی چیز کا علم نہیں رکھتے. بس یہاں تک.